بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی تلاش، جس کے مصنف ہیں محمود احمد مودی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 53 ہے۔ ایک تن آور درخت کے قریب سے گزرتے ہوئے اچانک ہی میں کسی سے بغل گیر ہوتے ہوتے رہ گیا۔ اگر اچانک ہی میں نے کسی کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی مشینی انداز میں اپنے آپ کو نہ روک لیا ہوتا تو میں یقیناً سیدھا اس کے پھیلے ہوئے بازوؤں میں پہنچ جاتا۔ وہ ایک نہایت جسیم ریچھ تھا جو موٹے تنے کے پیچھے نہایت مکارانہ انداز میں چھپا ہوا پچھلی دونوں ٹانگوں پر کھڑا تھا۔ یہ یقیناً انہی درندوں میں سے ایک تھا جن کا ذکر میں نے سینڈریلا کے مکان پر حشمت خان کی زبانی سنا تھا، اور جن میں سے ایک آدھ پہلے ہی میرے ہاتھوں مارا جا چکا تھا۔ ریچھ یقیناً یہ بھی سدھایا ہوا ہی تھا، ورنہ حشمت خان بھی ادھر سے گزرا تھا، اسے بھی اس نے روکنے کی کوشش کی ہوتی۔ ریچھ نے دیکھا کہ میں اس کے بازوؤں کے حلقے میں پہنچنے سے بال بچ گیا ہوں تو وہ فوراً مجھ پر جھپٹا، لیکن اس کے مجھ تک پہنچنے سے پہلے سٹین گن کی گولیاں اس کے جسم سے آر پار ہو چکی تھیں۔ وہ چاروں شانے چت گر پڑا۔ اس کے گرنے سے زمین میں خاصی دھمک پیدا ہوئی تھی۔ اس کے چاروں ہاتھ پاؤں ایک دوسرے سے آن ملے اور وہ گٹھڑی سی بن گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے ڈھیلا پڑ گیا۔ گوشت کے اس چھوٹے سے پہاڑ کے نیچے خون کا تالاب بہنا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے اسے پھلانگا اور آگے دوڑا، لیکن یک لخت مجھے رک جانا پڑا۔ پرندوں کی آوازیں جو میری رہنمائی کر رہی تھیں یک لخت ہی تھم چکی تھیں۔ پورے جنگل میں ایسا اعصاب شکن سکوت چھا گیا جیسے میلوں دور تک کوئی زی رو موجود ہی نہیں۔ دراصل رات کے وقت سٹین گن کی تڑتڑاہٹ اس مقام پر کچھ زیادہ ہی خوفناک محسوس ہوئی تھی اور پرندوں نے دم سادھ لیا تھا۔ اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کس طرف جانا چاہیے۔ حشمت خان نے خود ہی میری مشکل آسان کر دی۔ وہ کمبخت کچھ ہی آگے کسی درخت کے عقب میں چھپا ہوا تھا۔ اسے امید رہی ہوگی کہ میں ریچھ کے شکنجے میں ضرور آ جاؤں گا، اور مجھے ہلاک کرنے میں ریچھ کو اگر کوئی دقت پیش آئی تو وہ اس کا ہاتھ بٹائے گا۔ لیکن مجھے موت سے بچتے دیکھ کر اس نے ایک اور گولی داؤ پر لگا دی۔ یہ گولی شاید زندگی مجھ سے چھین کر لے گئی ہوتی، لیکن ایک تو شاید روشنی کی کمی اور دوسرے راہ میں کسی نہ کسی زاویے سے کوئی نہ کوئی درخت حائل ہونے کی وجہ سے میں بچ گیا، یا پھر شاید یہ وجہ بھی نہیں تھی۔ وجہ صرف اتنی سی تھی کہ نیلی چھتری والے نے ابھی میری زندگی اپنی امان میں رکھنے سے ہاتھ نہیں کھینچا تھا۔ خشک پتوں اور ٹہنیوں کی چڑچڑاہٹ نے مجھے بتا دیا کہ حشمت خان ایک بار پھر دوڑ پڑا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کے پاس ریوالور کی فاضل گولیاں نہیں تھیں، اس لیے وہ انہیں بڑی احتیاط سے استعمال کر رہا تھا۔ لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ وہ جانا کہاں چاہتا تھا۔ وہ اتنا احمق تو نہیں ہو سکتا کہ مجھے تھکا مارنے کے ارادے سے دوڑتا رہتا۔ اگر وہ وادی سے فرار ہونے کا ارادہ رکھتا تھا تو اسے گیٹ کی طرف جانا چاہیے تھا، کیونکہ میری معلومات کے مطابق وادی میں داخل ہونے یا نکلنے کا وہی ایک راستہ تھا، یا پھر کوئی اور بھی خفیہ راستہ رہا ہوگا جس کا علم صرف حشمت خان کو ہی ہوگا۔ بہرحال اب میں اس کا سراغ پا چکا تھا۔ ایک جگہ رک کر میں نے اس پر فائرنگ بھی کی تھی، لیکن درخت آڑے آئے۔ قریب پہنچے بغیر فائرنگ کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ پھر اچانک ہی درختوں کا سلسلہ ختم ہو گیا اور چاندنی بلا رکاوٹ زمین تک پہنچتی دکھائی دینے لگی، لیکن روشنی کا سلسلہ بند ہوتے ہی حشمت خان مجھے صاف نظر آنے کے بجائے الٹا میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ میں جب اس مقام پر پہنچا جہاں وہ میری نظروں سے غائب ہوا تھا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل نشیب میں اتر گیا تھا۔ وہاں سے ایک تنگ سا خشک نالا شروع ہو رہا تھا جو بل کھاتا نہ جانے کہاں تک جا رہا تھا، اور جس کی گہرائی بتدریج بڑھتی جا رہی تھی۔ میں بھی اس نالے میں اتر گیا اور چند ہی قدم چل کر اپنے قد سے بھی زیادہ گہرائی میں چلا گیا۔ تاہم میں ہر ممکن تیز رفتاری سے دوڑنے کے باوجود سنبھلے رہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک ہی کہیں کسی گڑھے یا کھائی میں نہ گر جاؤ۔ حشمت خان مجھے اب بھی کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا، کیونکہ خندق نما اس نالے میں پیچ و خم بہت زیادہ تھے اور وہ مجھ سے کافی آگے تھا۔ اس کے راستے میں نہ جانے کتنے موڑ حائل تھے۔ اس نالے میں میرے اندازے کے مطابق میں کم از کم 1 میل کا فاصلہ طے کر چکا تھا جب میں نے محسوس کیا کہ اس کی گہرائی بتدریج کم ہونے لگی تھی، اور پھر اچانک ہی میں نالے سے نکل آیا۔ میں نے اپنے آپ کو ایک ایسی ناہموار چٹان پر پایا جو زیادہ بلند نہیں تھی، اور کچھ آگے اس پر ایک افقی اور مستہ چٹان نے یوں سایہ کیا ہوا تھا
جیسے قدرت نے کسی خاص مقصد سے وہاں چھپر تان دیا ہو۔ اس قدرتی چھپر کے نیچے ہٹ کی طرز کا ایک بڑا سا مکان صحرائی جھاڑیوں میں گھرا کھڑا تھا۔ لکڑی کے بڑے بڑے تختوں اور گھاس پھوس سے بنا ہوا یہ مکان بظاہر متروک نظر آتا تھا، لیکن اس کا دروازہ شاید کھلا ہی تھا، کیونکہ میں نے اس وقت حشمت خان کو دروازے پر پہنچتے دیکھا تھا۔ جب میں نالے سے نکلا اور دوسرے ہی لمحے وہ دروازے کو دھکیلتا ہوا غائب ہو چکا تھا۔ مکان کے اندر پھیلی ہوئی تاریکی نے جیسے اسے اپنی پناہ میں لے لیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے میں نے مکان میں روشنی پھیلتے دیکھی۔ میں مکان تک پہنچا تو دروازہ چوپٹ کھلا تھا اور گویا میرا ہی انتظار کر رہا تھا، لیکن میں اب اتنا بے صبرا بھی نہیں تھا کہ سیدھا اندر گھستا چلا جاتا۔ ایک طرف کو ہٹ کر میں نے سن گن لینے کی کوشش کی، لیکن مکان پر یوں سناٹا چھایا ہوا تھا جیسے کوئی اندر زی رو موجود نہ ہو۔ دروازے اس قسم کے تھے کہ اگر ان کی اوٹ میں کوئی چھپا ہوتا تو مجھے پتہ چل جاتا۔ بالآخر میں نے یوں ہی دروازے کے پٹوں پر اور اندر لگاتار گولیاں برسائیں۔ ایک پٹ کے بیشتر حصے کے تو پرخچے ہی اڑ گئے۔ فائرنگ کا تسلسل روکے بغیر ہی میں نے اندر چھلانگ لگا دی اور پاؤں زمین پر لگتے ہی نیم دائرے کی صورت میں گھومتے ہوئے ایک برسٹ مارا۔ حالانکہ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ وہاں کوئی موجود نہیں۔ ایک حصہ ایک مستطیل کمرے سے مشابہ تھا، لیکن اس میں خشک گھاس کے گٹھوں کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ سامنے لکڑی کے تختوں سے بنی ہوئی ایک دیوار میں ایک اور دروازہ نظر آ رہا تھا، وہ بھی نیم وا تھا۔ میں نے ٹھوکر سے اسے کھولا اور اندھا دھند اندر بھی گولیاں برسائیں، پھر اس کا جائزہ لیا۔ یہ پہلے کمرے کی نسبت چھوٹا تھا، لیکن حالت اس کی بھی وہی تھی، وہی گھاس پھوس، کاٹ کباٹ اور گندگی۔ صرف ایک فرق تھا کہ یہاں ایک تخت موجود تھا جس پر گاؤ تکیہ لگا ہوا تھا۔ چند گولیاں اس گاؤ تکیے میں بھی پیوست ہوئی تھیں۔ اس کمرے میں بھی کوئی نہیں تھا۔ اس سے گزر کر میں چھوٹے سے صحن نما ایک حصے میں جا پہنچا، جہاں ایک طرف 2 کیبن سے بنے ہوئے تھے، جن سے غالباً کبھی کبھی کچن اور باتھ روم کا کام لیا جاتا تھا۔ اس حصے پر چھت نہیں تھی، لیکن اس کی چوبی دیواریں بھی باقی حصے کی دیواروں جتنی ہی بلند تھیں، اور اتنی ہی تنگ جگہ میں کسی شخص کا چھلانگ لگا کر ان میں سے کسی بھی طرف کی دیوار کو پار کر جانا ناممکن ہی تھا۔ ان دیواروں میں کوئی دروازہ نہیں تھا، گویا مکان میں داخل ہونے اور نکلنے کا وہی ایک دروازہ تھا جس سے میں نے حشمت خان کو اندر آتے دیکھا تھا اور جس سے میں خود بھی اندر آیا تھا، لیکن اب یہاں کہیں وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو پھر آخر وہ کہاں گیا؟ اگر وہ گھاس پھوس کے گٹھوں یا کسی انبار تلے چھپا ہوتا تو اتنی دیر میں یقیناً اسے ایسے مواقع میسر آ چکے تھے کہ وہ مجھے گولی کا نشانہ بنا سکتا تھا۔ امکان تو یہی نظر آتا تھا کہ اس کے ریوالور میں گولیاں موجود تھیں، تاہم یہ بھی ممکن تھا کہ وہ مجھ پر گولی چلانے کا موقع پانے سے پیشتر ہی سٹین گن کی گولی کا نشانہ بن گیا ہو اور اس وقت مردہ حالت میں گھاس پھوس کے ڈھیر تلے کہیں پڑا ہو۔ یہی سوچ کر میں نے چھوٹے کمرے میں آ کر گھاس پھوس اور کاٹ کباڑ کے انبار سٹین گن کی نال سے الٹنے پلٹنے شروع کیے، اور پھر میری آنکھیں چند لمحے کے لیے تو کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ گھاس پھوس تو کم ہی تھی، ایک دیوار کے ساتھ لکڑی کی 3 اونچی اونچی پیٹیاں رکھی نظر آ رہی تھیں، جن میں بھاری بھاری تالے جھول رہے تھے۔ بلا شبہ یہ اسلحے کی پیٹیاں تھیں۔ ان پر ان ہتھیاروں کی ساخت وغیرہ کی تفصیل لکھی نظر آ رہی تھی۔ زیادہ حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب میں نے دوسری دیوار کے ساتھ لگے ہوئے گھاس پھوس کے انباروں کو کریدا۔ ان کے نیچے مجھے کینوس کے 3 خاصے بڑے بڑے تھیلے نظر آئے، جو بالکل اسی انداز میں کھلے رکھے تھے جس طرح آٹا دال بیچنے والے دکانداروں کی بوریاں تھڑوں پر رکھی ہوتی ہیں۔ فرق یہ تھا کہ ان میں آٹا دال یا مرچیں وغیرہ نہیں تھیں۔ ان میں سے ایک تھیلے میں تو نوٹوں کی گڈیاں بھری نظر آ رہی تھیں۔ اوپر جو گڈیاں نظر آ رہی تھیں وہ سب کی سب 100 کے امریکی ڈالروں کے نوٹوں کی تھیں، باقی بھی غالباً یہی تھیں۔ دوسرے تھیلے میں ہیرے بھرے ہوئے تھے، جی ہاں ہیرے، چھوٹے بڑے جگمگ جگمگ کرتے ہیرے، جن کی چمک دمک سے آنکھیں خیرہ ہوئی جا رہی تھیں۔ تیسرے تھیلے میں سونے کے مختلف نئے اور پرانے زیورات کاٹ کباڑ کی طرح بھرے ہوئے تھے۔ یہ نظارہ مجھ جیسے انسان کو بھی حیران کر دینے کے لیے کافی تھا۔ ایسا بیش بہا خزانہ اس دور افتادہ مقام پر اس عالم میں کیوں رکھا ہوا تھا؟ کیا حشمت خان کو ان نوٹوں، ان ہیروں اور ان بیش قیمت زیورات کے لیے ڈھنگ کے صندوقچے وغیرہ بھی میسر نہیں تھے؟ آخر انہیں یوں آٹے دال کی طرح رکھنے میں کیا مصلحت پوشیدہ تھی؟
جبکہ یہ کسی قسم کی درویشی کا اظہار بھی نہیں تھا۔ حشمت خان کی تو زندگی ہی حصول زر کے لیے وقف تھی، دولت ہی اس کی زندگی کا محو مرکز تھی۔ ایک حیران کن مسئلہ یہ بھی تھا کہ کرنسی امریکی تھی اور اسلحہ چینی۔ ان دنوں ان دونوں طاقتوں میں جغرافیائی طور پر ہی نہیں، تعلقات کے لحاظ سے بھی بعد المشرقین تھا۔ دفعتاً میں نے ان سب سوچوں کو ذہن سے جھٹک دیا اور ایک بار حشمت خان کے متعلق سوچا، آخر وہ کہاں غائب ہو گیا تھا؟ اس کا یہاں آنے کا مقصد صرف اتنا ہی تو نہیں تھا کہ میں اس بیش بہا خزانے کو دیکھ کر حیران رہ جاؤں، باقی ہر چیز کو بھول جاؤں اور وہ جس خفیہ راستے پر گامزن تھا اس پر زیادہ سے زیادہ دور نکل جائے۔ میں نے بڑے کمرے میں پہنچ کر تیزی سے وہاں موجود گھاس پھوس کو بھی الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اس کے نیچے کچھ موجود نہیں تھا۔ میں حیران و پریشان تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ وہ حشمت خان جس کے لیے ساری صعوبتیں برداشت کی تھیں اور بیچاری کیٹی کو اتنی اذیتوں میں ڈالا تھا، جس بیچاری کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، وہی حشمت خان اب یوں آخری مرحلے میں چکنی مچھلی کی طرح میرے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ مجھ پر دیوانگی سی طاری ہونے لگی۔ میں ایک بار پھر صحن نما حصے میں جانے کے ارادے سے چھوٹے کمرے میں آیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہاں کی ہر چیز کو تہس نہس کر دوں، مگر وہاں تھا ہی کیا؟ لکڑی کا ایک تخت اور گرد آلود تکیا۔ میں نے لات مار کر گاؤ تکیے کو دور پھینک دیا اور تخت کے نیچے جوتے کی نوک ٹکا کر اسے بھی الٹ کر دور پھینک دیا۔ پھر میں مجنونانہ سے انداز میں عقبی دروازے کی طرف بڑھا اور فرش کے اس حصے سے گزرا جس پر ایک لمحے پہلے تک تخت بچھا ہوا تھا اور جہاں فرش کے بیشتر حصے کی طرح خشک گھاس کی تہ سی پھیلی ہوئی تھی۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ وہ تہ کچھ اکھڑی اکھڑی سی نظر آ رہی تھی، لیکن جب تک مجھے احساس ہوا تب تک تاخیر ہو چکی تھی۔ مجھ پر گویا پاتال کا دروازہ کھل چکا تھا اور میں تیزی سے نیچے جا رہا تھا۔ گھاس کی وہ تہ ہٹا کر یقیناً مجھ سے پہلے بھی کوئی نیچے چھلانگ لگا چکا تھا، جو یقیناً حشمت خان ہی تھا، مگر وہ اس راستے کی حقیقت سے واقف تھا، دیکھ بھال کر سلیقے طریقے سے کودا ہوگا۔ میں تو انجانے میں ہی گویا گڑھے میں آ گرا تھا۔ بہرحال اب یہ سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ خلاف توقع میں زیادہ گہرائی میں نہیں گرا۔ جلد ہی میرے پاؤں زمین سے لگے، لیکن زمین نرم اور بھربھری تھی۔ میں تقریباً گھٹنوں تک دھنس گیا۔ اسٹین گن میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی، لیکن میں نے ہڑبڑا کر فوراً ہی ادھر ادھر ہاتھ مار کر اسے تلاش کر لیا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ وہاں حشمت خان میری گھات میں نہ بیٹھا ہو، لیکن کئی لمحے تک کسی بھی طرف سے کوئی مجھ پر حملہ آور نہ ہوا اور نہ ہی گولی چلنے کا دھماکہ گونجا۔ تب میں نے قدرے زور آزمائی کے بعد پاؤں مٹی سے نکالے اور سنبھل کر کچھ آگے بڑھا۔ اب پاؤں مٹی میں نہیں دھنس رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ سرنگ نما ایک راستہ تھا، لیکن وہاں اتنا گہرا اندھیرا بھی نہیں تھا جتنا مجھے محسوس ہوا تھا۔ شاید اوپر کمرے کی طرف سے روشنی کا کچھ انعکاس ہو رہا تھا۔ آس پاس جب مجھے کسی کی موجودگی کے آثار نظر نہ آئے تو میں نے دوڑنا شروع کر دیا۔ آگے یہ سرنگ بالکل گٹر لائن سے مشابہ ہو گئی تھی اور میں ہاتھ بلند کر کے اس کی چھت کو چھو سکتا تھا۔ شاید یہ کوئی طویل غار تھا جس کے سرے پر غالباً کسی طرح نکاسی کا راستہ بنا لیا تھا، اور شاید اس غار ہی کی خصوصی اہمیت کے پیش نظر اس کے دہانے پر جھونپڑی نما مکان بنایا گیا تھا۔ جوں جوں میں بڑھتا گیا اندھیرا گہرا ہوتا گیا، حتیٰ کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی دینا ممکن نہ رہا۔ میں حیران تھا کہ حشمت خان نے اب تک فرشتہ اجل بن کر میرا استقبال کیوں نہیں کیا تھا۔ یہ تاریک سرنگ اس کی تو دیکھی بھالی تھی۔ یہاں چھپ کر کسی اجنبی کو گولی کا نشانہ بنانا بے حد آسان تھا، لیکن شاید اس وقت اس کے سر میں صرف فرار کا سودا سمایا ہوا تھا، اور شاید وہ مجھ سے اس حد تک خوفزدہ بھی ہو چکا تھا کہ اب مزید خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس سرنگ میں سفر دیر تک جاری رہا۔ سمت کا مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا، بس سرنگ کی طوالت کا احساس تھا، اور مجھے بلا مبالغہ یہ اندیشہ محسوس ہو رہا تھا کہ اگر میں اسی طرح چلتا رہا تو کسی دوسرے ہی ملک میں نہ جا نکلوں۔ خدا خدا کر کے اس سرنگ کا دہانہ نظر آیا، اور تب احساس ہوا کہ سپیدہ سحر نمودار ہو چکا تھا۔ چاند نہ جانے کہاں جا چھپا تھا، لیکن صبح کی روشنی دھیرے دھیرے کائنات کو آغوش میں لے رہی تھی۔ میں جب عین سرنگ کے دہانے کے قریب پہنچا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں صدیوں بحر ظلمات کی تہ میں پڑا رہنے کے بعد اپنی دنیا کی طرف لوٹنے لگا ہوں۔ میں دہانے سے 2-3 قدم ہی کے فاصلے پر تھا
جب اچانک ہی میرے دائیں ٹخنے پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں اس وقت جوش مسرت میں زمین کی طرف تو دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ میرے ٹخنے پر دونوں طرف سے بہت شدید چوٹ لگی تھی، اور اگر میں اس وقت موٹے چمڑے اور فر کی پوشش والے ٹخنوں سے اونچے جوتے نہ پہنے ہوتا تو شاید میرا ٹخنا علیحدہ ہی ہو جاتا یا پھر ہڈی ٹوٹ جاتی۔ ایک لمحے کے لیے تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ سرنگ کے دہانے سے جس چاند کی مجھے جھلک نظر آئی تھی وہ ان گنت نیلے پیلے دھبوں میں تبدیل ہو گیا۔ عافیت ہی رہی کہ دوسرے ہی لمحے میں سنبھل گیا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میرا بایاں پاؤں ایک نہایت مضبوط آہنی شکنجے میں پھنس چکا ہے۔ میں نے بہت زور لگایا لیکن سوائے ٹانگ کی ہڈی کو تکلیف پہنچانے کے کچھ حاصل نہ ہوا۔ تب اچانک ہی حشمت خان کے زوردار قہقہے نے فضا کے سکوت کو مرتعش کر دیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ میرے قدموں ہی میں کہیں موجود تھا۔ میں نے قدرے وحشت زدہ ہو کر اپنے پیروں کی طرف دیکھا۔ میں جہاں پہنچ چکا تھا وہ اب اندھیرا اتنا گہرا نہیں تھا کہ میں نیچے کا منظر نہ دیکھ سکتا۔ میرے قدموں میں سوائے شکنجے کے کچھ نہیں تھا۔ شکنجہ نہایت سادہ سا تھا لیکن بے حد مضبوط اور سخت تھا۔ سرنگ کی زمین جو ابتدا میں بالکل کچی تھی بتدریج سخت ہوتی گئی تھی اور یہاں پہنچنے تک تقریباً پتھریلی ہو چکی تھی۔ شکنجہ دراصل اس زمین میں پیوست تھا۔ اس شکنجے میں زور آزمائی بیکار ہے طاہر شاہ، حشمت خان کی آواز آئی۔ یہ ایک شیر کو بھی قابو میں رکھنے کے لیے کافی ہے اور اس کی چابی صرف میرے پاس ہے۔ اب تم سٹین گن سرنگ سے باہر پھینک دو کیونکہ اس وقت تم میرے ریوالور کی زد پر ہو، گو کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ جواباً میں نے سکوت اختیار کیے رکھا تو ایک دھماکہ ہوا اور گولی میرے کندھے پر سے میری اس دبیز اونی جیکٹ کو چھوتی ہوئی گزر گئی جو میں نے ڈھیلی ڈھالی شلوار قمیض کے اوپر پہن رکھی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میں اب بھی دھماکے کی سمت متعین نہیں کر پایا۔ سرنگ میں دھماکے سے پیدا ہونے والی گونج نے میرے لیے کوئی اندازہ قائم کرنا ناممکن بنا دیا تھا۔ یہ گولی تمہاری گردن سے بھی گزر سکتی تھی، حشمت خان کی آواز آئی، مگر میں تمہیں اتنی آسان موت نہیں مارنا چاہتا۔ ایسا میں صرف انتہائی مجبوری کی حالت میں کروں گا۔ سٹین گن پھینک دو۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور بالآخر سٹین گن سرنگ سے باہر اپنی دسترس سے دور پھینک دی۔ میں نے روشنی میں اسے زمین پر گرتے اور پھر نشیب کی طرف پھسلتے ہوئے دیکھا، جہاں آخر وہ میری نظر کی رسائی سے دور ہو گئی کیونکہ سرنگ کا یہ حصہ بتدریج اونچا ہو رہا تھا جبکہ دہانے سے آگے زمین غالباً نشیبی تھی۔ تاہم میں نے کسی کو سٹین گن اٹھانے کے لیے بڑھتے نہیں دیکھا۔ بہت خوب، میں نے حشمت خان کی آواز سنی۔ مجھے تمہاری سٹین گن کی ضرورت نہیں تھی طاہر شاہ، اور ہاں، فی الحال میں تمہیں طاہر شاہ ہی کے نام سے مخاطب کر رہا ہوں، گو کہ مجھے یقین ہے کہ یہ تمہارا اصل نام نہیں۔ سٹین گن میں نے تم سے اس لیے پھنکوا دی ہے کہ یہیں پھنسے رہ کر تم 2-3 دن تک بھوک پیاس میں بسر کرو گے تو تمہارا خودکشی کرنے کو جی چاہے گا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم سٹین گن کی مدد سے اپنی موت کو آسان بنا لو۔ میری خواہش ہے کہ تم جتنا زیادہ طاقت کے جام میں مبتلا ہو اتنا ہی بے بسی سے سسک سسک کر اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرو۔ طاقتور آدمی کو گولی مار دینا اس کے لیے بہت بڑی سزا نہیں۔ کاش میں تمہیں چوہے دان میں پھنسے ہوئے چوہے کسی موت مرتے دیکھ سکتا، لیکن افسوس کہ تم نے وادی میں میرا رہنا ممکن نہیں رہنے دیا۔ میں اپنا خزانہ بھی جلد ہی اپنے اصل ٹھکانے پر منتقل کرنے والا تھا، لیکن تم نے میرے تمام پروگرام تہو بالا کر دیے۔ بہرحال وادی والوں کو تو وہ خزانہ نہیں مل سکتا۔ میں 3-4 دن بعد پھر آؤں گا اور اسی خفیہ راستے سے گزر کر وادی کے حالات کا جائزہ لینے جاؤں گا۔ ممکن ہے میں وادی پر دوبارہ قبضہ کر لوں، ورنہ واپسی پر اپنا خزانہ تو لیتا ہی جاؤں گا۔ اس وقت تک امید تو ہے کہ میں تمہاری لاش ہی پھلانگ کر گزروں گا، اور اگر اس وقت تک تم زندہ رہے تب بھی تمہاری حالت لاش سے بدتر ہی ہوگی اور تمہیں ٹھوکر مار کر گزرنا پر لطف عمل ہوگا۔ اچھا، خدا حافظ۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ وہ کہاں چھپا ہوا تھا۔ مجھ سے چند ہی فٹ آگے سرنگ کی چھت میں غالباً کوئی کھوس ہی موجود تھی جس میں وہ سمایا ہوا تھا۔ وہاں سے اس نے چھلانگ لگائی تو عین سرنگ کے دہانے پر جا پہنچا۔ وہ میرے سامنے کھڑا تھا مگر میں اسے چھو نہیں سکتا تھا۔ وہ ایک بار پھر استہزائیہ سے انداز میں ہنسا اور مڑ کر اطمینان سے چل دیا۔ کچھ دیر تک وہ مجھے نظر آتا رہا، لیکن چونکہ وہ بتدریج نشیب کی طرف جا رہا تھا اس لیے رفتہ رفتہ غائب ہو گیا۔ میں سینے کے بل لیٹ گیا۔ اس طرح میرا سر دہانے کے بے حد قریب پہنچ گیا اور میں باہر دور تک کا منظر دیکھنے کے قابل ہو گیا۔
نشیب میں ایک بیضوی مستع میدان نظر آ رہا تھا جس کے ارد گرد نہایت خوبصورت درخت گھیرا ڈالے کھڑے تھے، اور جس چیز کو دیکھ کر میں دم بخود رہ گیا وہ سرخ اور سفید پٹیوں والا ایک نہایت خوبصورت ہیلی کاپٹر تھا جو اس میدان میں کھڑا تھا۔ یہ مقام گویا ایک الگ ہی چھوٹی سی وادی سے مشابہ تھا۔ چاروں طرف چھوٹی چھوٹی چٹانیں سر اٹھائے کھڑی تھیں اور ہیلی کاپٹر گویا ایک پیالے کے پیندے میں کھڑا تھا۔ حشمت خان نہایت اطمینان سے اسی ہیلی کاپٹر کی طرف جا رہا تھا اور اس قدر مطمئن اور بے فکر نظر آ رہا تھا کہ اس نے راستے میں رک کر اسٹین گن بھی اٹھانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ میری کمند گویا لبے بام آ کر ٹوٹ گئی تھی۔ شکار تقریباً ہاتھ میں آنے کے بعد نکلا جا رہا تھا اور میں زندہ سلامت لیٹا اسے جاتے دیکھ رہا تھا۔ یہ منزل کے سلسلے میں میری پہلی کامیابی ہو سکتی تھی، مگر یہ کوشش ہی ادھوری رہ گئی تھی۔ منزل تو ابھی بہت دور تھی۔ یہ سوچتے ہوئے پہلے تو نا امیدی اور مایوسی نے مجھے مغلوب کیا، مگر پھر جیسے رگو پے میں ایک آگ سی بھڑک اٹھی جس نے منجمد اور خفیہ قوتوں کو بھی شعلوں میں بدل دیا۔ میری مٹھیاں بھینچ گئیں کہ ناخن گوشت میں اترنے لگے اور کن پٹیاں پھٹنے لگیں۔ مجھے محسوس ہوا کہ اگر میں نے اپنے اندر ابل پڑنے والی اس قوت کو کہیں استعمال نہ کیا تو میرا سارا جسم یا کم از کم کن پٹیوں کی نسیں ضرور پھٹ جائیں گی۔ میں نے اس قوت کو استعمال کرنے کے لیے یوگا کے ایک خاص انداز میں سانس کو بھی جسم میں مقید کر لیا اور پھر اٹھ کر شکنجے کو کھینچنا شروع کیا۔ وہ پتھریلی سی زمین میں یقیناً کافی گہرائی میں پیوست تھا۔ پہلی کوشش میں تو اس نے جنبش تک نہ کی، تب میں نے جھک کر اس کی سلاخوں میں ہاتھ پھنسائے اور سانس لیے بغیر اس مرحلے کو زندگی کا آخری مرحلہ سمجھتے ہوئے تمام تر قوت صرف کرنا شروع کر دی، اور پھر چند سیکنڈ کے اندر اندر وہ شکنجہ جو بقول حشمت خان کے ایک شیر کو بھی قابو میں رکھنے کے لیے کافی تھا زمین سے اکھڑتا چلا آیا۔ شکنجے کا جو حصہ پتھریلی زمین میں پیوست تھا وہ تقریباً 4 فٹ لمبی موٹی سی پیچدار سلاخوں پر مشتمل تھا اور اسکریو کی طرح زمین میں فٹ کیا گیا تھا۔ یہ اس قسم کا شکنجہ نہیں تھا جو ویسے ہی زمین پر رکھ دیا جاتا، بلکہ یہ انتہائی طاقتور جانوروں کو بے بس کرنے والا شکنجہ تھا۔ زمین میں ایک گڑھا سا پڑ گیا تھا اور بہت سے پتھریلے ٹکڑے ادھر ادھر بکھر گئے تھے۔ میرا پاؤں اب بھی شکنجے کی گرفت میں تھا، تاہم میں شکنجے کو پاؤں کے ساتھ ساتھ گھسیٹتے ہوئے چل سکتا تھا۔ گو کہ شکنجے کا وزن کچھ کم نہیں تھا۔ میرے دل میں مسرت سے گدگدی سی ہونے لگی تھی۔ حشمت خان کے خیال میں جو کام ناممکن تھا اور جسے میں بھی تقریباً ناممکن ہی سمجھتا تھا وہ بالآخر ہو گیا تھا۔ مگر جب میں نے سرنگ کے دہانے پر پہنچ کر میدان کی طرف دیکھا تو میری خوشی ماند پڑ گئی۔ حشمت خان ہیلی کاپٹر تک پہنچ چکا تھا اور اوپر چڑھ کر کاکپٹ کا دروازہ کھول رہا تھا۔ میں شکنجے کو گھسیٹتا لنگڑے انسانوں کے سے انداز میں حتی الامکان تیزی سے اس کے تعاقب میں بڑھا۔ راستے میں رک کر میں نے اسٹین گن اٹھائی۔ جب میں نے دوبارہ ہیلی کاپٹر کی طرف دیکھا تو اس کے پر گھومنے لگے تھے اور انجن کی گڑ گڑاہٹ سے فضا میں ارتعاش پیدا ہو چکا تھا۔ ہیلی کاپٹر کسی بھی لمحے فضا میں بلند ہونے والا تھا۔ میں نے اضطراری طور پر اسٹین گن سے اس پر برسک مارا، لیکن یہ اسٹین گن سے نکلنے والی گولیوں کی آخری بوچھاڑ تھی کیونکہ اس کا میگزین ختم ہو چکا تھا۔ میں نے کئی بار ٹریگر دبانے کے بعد جھنجھلا کر اسے ایک طرف پھینک دیا۔ چند گولیاں شاید ہیلی کاپٹر کے پچھلے حصے پر لگی تھیں، لیکن اسے کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا تھا۔ کاکپٹ میں بیٹھا ہوا حشمت خان مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس نے شاید مجھے دیکھ لیا تھا۔ مجھے اس کا سر گھومتا نظر آیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے ہیلی کاپٹر ہوا میں بلند ہو گیا۔ کچھ بلندی پر پہنچ کر اس نے ہچکولا سا لیا، نیم دائرے میں گھوما اور مزید بلندی پر پہنچ کر ایک طرف کو پرواز کرنے لگا۔ میں وہیں کھڑا ہاتھ مل رہا تھا جب میں نے محسوس کیا کہ گڑ گڑاہٹ کی ایک اور آواز، جسے میں حشمت خان ہی کے ہیلی کاپٹر کی آواز سمجھ رہا تھا، اب الگ سنائی دینے لگی تھی اور قریب آتی جا رہی تھی۔ میں نے آواز کی سمت سر گھمایا۔ ایک اور چھوٹا سا سفید ہیلی کاپٹر جس کے پہلو پر بڑا سا نیلا دائرہ چمک رہا تھا تیزی سے اسی طرف آ رہا تھا۔ میں تذبذب کے عالم میں اسے قریب آتے اور پھر میدان میں اترتے دیکھنے لگا۔ قسمت میرے ساتھ عجیب آنکھ مچولی سی کر رہی تھی۔ ایک لمحے میرا ساتھ دینے لگتی تھی اور دوسرے لمحے دغا دے جاتی تھی۔ اب یہ ہیلی کاپٹر نہ جانے میرے کسی ہمدرد کا تھا یا دشمن کا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا شاید یہ ہیلی کاپٹر بستی میں موجود تھا اور سینڈریلا نے اسے میری مدد کے لیے روانہ کیا تھا۔ اسی امید پر میں ہیلی کاپٹر کی طرف دوڑا
جو اب زمین پر ٹکنے لگا تھا۔ اس ہیلی کاپٹر کا شیشے کا ہڈ اوپر کو کھلتا تھا۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو ہڈ کھل چکا تھا اور پائلٹ اپنی سیٹ سے اٹھ کر نیچے جھانک رہا تھا۔ اس کا سر اور چہرہ ہیلمٹ میں چھپا ہوا تھا، اس لیے میں اسے پہچاننے سے قاصر تھا۔ تاہم ہیلمٹ کے شفاف نیلے نقاب میں سے مجھے اس کی آنکھیں دھندلی دھندلی سی نظر آئیں، اور وہ نہ صرف حسین بلکہ کچھ شناسا سی بھی محسوس ہوئی تھیں۔ وہ پھولی پھولی سی سیاہ جیکٹ پہنے ہوئے تھا، ہاتھوں پر بھی دستانے تھے اور وہ ہاتھ ہلا ہلا کر مجھے بلا رہا تھا۔ میں ہیلی کاپٹر کے پنکھے کی ہوا سے لڑتا لپک کر اس کے قریب پہنچا اور بلا توقف پائیدان پر چڑھ گیا۔ تب اس نے ایک لمحے کے لیے ہیلمٹ کا ہڈ اٹھایا اور شناسائی کی روشنی یوں میرے سامنے ابھری کہ ایک لمحے کے لیے تو میری آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ وہ لیو تانگ کی بیٹی پی چن تھی، جس سے میں کھٹمنڈو میں صرف ایک بار ملا تھا، بلکہ ملا بھی کیا تھا، ہماری صرف نظریں ہی ملی تھیں اور ہمیں ایک دوسرے کا نام معلوم ہوا تھا۔ اس نے ہتھیاروں کے ڈبے میرے سامنے لا کر رکھے تھے۔ اس وقت اس کے حسن بلاخیز نے مجھے مبہوت کر دیا تھا، اور اب اس کی آمد مجھے حیران کر دینے کے لیے کافی تھی۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں جب اس کے ہاں سے رخصت ہوا تھا تو اس کی حسین آنکھوں میں یاسیت میں لپٹا ہوا ایک مبہم سا سوال محسوس کیا تھا، جیسے اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھ سے پوچھا ہو، پھر کب آؤ گے اجنبی؟ لیکن اس سوال کو میں نے اپنی لاشعوری خوش فہمی پر محمول کیا تھا۔ میں تو اس کے پاس نہیں جا سکا تھا، لیکن وہ نہ جانے کس طرح اس نازک گھڑی میں میرے پاس آن پہنچی تھی۔ اس نے ہیلمٹ کا ہڈ نیچے کر لیا اور مجھے اوپر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ میں نے جلدی سے سیٹ پر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن میرے پاؤں کے ساتھ جو شکنجا نتھی ہو چکا تھا وہ اس موقع پر بھی آڑے آیا اور دروازے میں پھنسنے لگا، لیکن میں نے جلدی سے کسی نہ کسی طرح پاؤں اوپر اٹھا کر اسے بھی اندر کر لیا، کیونکہ میں سامنے بھی دیکھ رہا تھا حشمت خان کا ہیلی کاپٹر لمحہ با لمحہ دور ہوتا جا رہا تھا۔ میرے بیٹھتے ہی پی چین نے ہڈ گرا دیا اور تھروٹل کھینچنے لگی۔ چند لمحے بعد ہی ہمارا ہیلی کاپٹر بلندی پر پہنچ چکا تھا اور ہم حشمت خان کے تعاقب میں روانہ ہو چکے تھے۔ میں نے جب پی چن کو پہلی بار دیکھا تو مجھے گمان بھی نہیں گزرا تھا کہ وہ اس قسم کے معاملات میں اتنی مستعد اور ہیلی کاپٹر اڑانے میں اتنی مشاق ہوگی۔ حالانکہ میں خود بمبئی فلائنگ کلب میں مختلف قسم کے طیارے اڑانے کی تربیت کے دوران 3 ٹرینی ایوارڈ اور 1 سپر فلائر ایوارڈ جیت چکا تھا، لیکن اس نرم و نازک لڑکی کی مشاقی و مہارت دیکھ کر میں حیران تھا، جو اس وقت بھاری بھرکم اور پھولے پھولے لباس میں قطعاً نرم و نازک نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہیلی کاپٹر سدھائے ہوئے پرندے کی طرح گویا اس کے اشاروں کا تابع تھا۔ اس کی آمد صحیح معنوں میں میرے لیے امداد غیبی تھی۔ ہیلی کاپٹر چونکہ اوپر سے کھلا نہیں تھا، اس لیے ہمیں گفتگو کرنے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی۔ گفتگو کا آغاز پی چن نے کیا۔ میں پہلے وادی میں اتری تھی، وہ بولی، پھر بتانے لگی لوگ منوچی کے منہدم شدہ گھر کے سامنے جمع ہو رہے تھے۔ میں نے ان سے تمہارے بارے میں پوچھا تو پائی کی بیوی سینڈریلا نے بتایا کہ وہ لوگ خود تمہاری تلاش میں نکلے ہوئے ہیں۔ پھر میں نے اتفاقاً ادھر سے ہیلی کاپٹر ہوا میں بلند ہوتے دیکھ لیا اور میں ادھر آ گئی۔ گویا تمہیں اس وادی اور یہاں کے لوگوں کے متعلق خاصی حد تک معلومات حاصل ہیں، میں نے کہا۔ احسان مرزا نے تو ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا تھا۔ احسان مرزا کو تو خود اچھی طرح معلوم نہیں کہ ہم کیا کچھ جانتے ہیں۔ اس سے ہمارا صرف چند معاملات میں تعاون کا معاہدہ ہے۔ ہمارے اپنے بھی اس کے علاوہ بہت سے معاملات ہیں، وہ قدرے لاپرواہی سے بولی۔ تمہارے جانے کے بعد میں نے فون پر اس سے رابطہ قائم کر کے پوچھا تھا کہ اس نے تمہیں کہاں بھیجا ہے، اور جب ہمیں معلوم ہوا کہ تمہاری منزل تاریک وادی ہے تو کم از کم مجھے بے حد خوشی ہوئی، کیونکہ مجھے بھی یہاں تقریباً وہی کام درپیش تھا جس کے لیے تم آئے ہو، لیکن مجھے اس کے لیے مدد کی ضرورت تھی، تم جیسے کسی آدمی کی۔ وہ ایک نظر میری طرف دیکھ کر مسحور کن انداز میں مسکرائی۔ میں دم بخود سا رہ گیا۔ تمہیں کیوں آن پڑا یہ کام؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کس نے تمہارے سپرد کیا یہ کام؟ میری قوم نے، وہ بڑے اطمینان سے بولی۔ حشمت خان کے ذمے میری قوم کا بہت سا ادھار نکلتا ہے۔ اس نے چینی قوم کو بھی بہت سے نقصانات پہنچائے ہیں۔ اس کا باپ شرافت علی ہمارے خلاف ایجنٹ کے طور پر کام آتا رہا ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ اس وقت ہیلی کاپٹر میں اس کا باپ بھی موجود ہے۔ اس ہیلی کاپٹر میں شرافت علی بھی موجود ہے؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ پھر تو جلد از جلد اس تک پہنچنے کی کوشش کرو، میں نے کہا۔ پی چن نے ہیلی کاپٹر کی رفتار بڑھا دی۔ درمیانی فاصلہ کم ہو گیا تو میں نے پی چن کے اشارے پر سیٹ کے نیچے سے ٹامی گن اٹھائی۔
ہڈ اوپر کیا اور دوسرے ہیلی کاپٹر پر برسٹ مارا۔ اس کے شکم سے دھواں خارج ہونے لگا۔ میں نے دوسرا برسٹ مارا۔ ہیلی کاپٹر فضا میں ڈولنے لگا، پھر وہ نیچے اترنے لگا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ گر نہیں رہا تھا، حشمت خان اسے خود نیچے اتار رہا تھا۔ شاید اس نے سوچا تھا ہیلی کاپٹر گرنے کی صورت میں تو پاش پاش ہو جاتا اور اس کا مطلب یقینی موت تھا۔ شاید نیچے اتر کر وہ اپنی قسمت آزمائی کرنا چاہتا تھا۔ لگتا یہی تھا کہ ان کے پاس اب کوئی لوڈڈ ہتھیار نہیں تھا، اس لیے جواباً ادھر سے کوئی گولی نہیں آئی تھی۔